اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ تو بڑی عجیب دعا ہے۔ لا سہلا لا نفی جنس ہے، کوئی چیز آسان نہیں اس دنیا، کوئی چیز آسان الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو آپ آسان کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں آسان سے جو بھی آسان نہیں۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، حزن کہتے ہیں ایسا غم جو انسان کو پگھلا دیتا ہے، جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، ایسا غم انسان کو لگ جائے جو اس کی چربی اور ہڈیاں پگھلا دے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایسا غم بھی آسان کر دیتے اذا شئت، جب آپ چاہتے۔ اس لیے چلتے پھرتے اس دعا کے تمام رکھیں۔ مجھے تو چھوٹی سی چیز پیش ہے جو فوراً پڑھنا شروع کر دے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، نہیں گلاس اٹھاؤں کر میں تک لاؤں، یہ نہیں، بس لا سہلا۔ کتنے لوگ ہیں وہ منہ تک نہیں لا سکتے، دوسرے لوگ میں کھلا رہے ہے نہیں ہے، تو آسان لگتا تھا، لیکن ایسے ہو گیا کہ اب بیچارے بھاگے بڑھتے تھے تو قدم نہیں چل سکتے۔ لا سہلا، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو امور ہیں، کام ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ آسان ہو جائے۔ اور دعا کی ترتیب جو ہے نا، وہ جو میروں نے آپ نے بنائی وہ نہیں ہے۔ دعا کی ترتیب ہم وقت مانگنا ہے، دل کو لگا لے بھی یہ کام تو بھی چلا، چلتے ہی پھر تو بات پہ جب آنکھ کھلے تو مانگ رہے ہیں، یہ اصل بات تھی کہ مخصوص وقت میں وہ تو دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، کھلتے کٹ کر اللہ ایسا کرے بھی ایسا کر دے، یہ وہ سے یوں کر لے ہوں کر لے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی ایک عجیب جو نقد فائدہ، خاص طور پر جب انسان سونے لگتا ہے تو جس طرح سوتے ہوئے ہر چیز اوپر کی طرف آ جاتی، ابھی تو خون نیچے ہے نا، جب سو جاؤ گے تو خون اوپر آئے گا، تو خیالات کا ہجوم بھی اس وقت دماغ میں آتا ہے، نیند کے ٹائم، جو سونے کا ٹائم ہے اس وقت آئے، بجائے اس کی کہ ہجوم میں گم ہو، دعا کرتا نہیں، دعا کرنے والا، اس سے کیا نتیجہ ہوگا کہ آرام سے نیند بھی آئے گی، ہجوم بھی نہیں آئے گا۔ اور جو ایسی چیزیں سوار ہیں، بعض لوگوں کے سر پر لوگ سوار ہو جاتے، تو کسی نے بڑا اچھے ملفوظ لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم گدھے پر بھی سوار نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتے، نہیں چاہتے ان کو گدھا بھی ملے، لیکن آپ اپنے دماغ پر، حضرت دماغ پر سوار کیا۔ دعا کرے اللہ ایسے کر کے تو سو جائے۔ تو لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو آپ آسان کرے۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، آپ تو ایسے ایسے بڑے بڑے غم کو آسان کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ اس لیے اور آج سب کو امور پیش آتے ہیں، اور یہ آج کا نہیں ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے وہ تو یار آج اس زمانے میں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں ہر طرح کا زمانہ رہا، ہر زمانے میں ہر طرح کا زمانہ رہا، بس مشکلات کی نوعیت اور اس کی مسائل کی نوعیت تبدیل ہے، ورنہ تو چیز ایک ہی ہے۔ رڑے جو نا وہ مجاہدہ اضطراری اختیاری میں لگا رہتا ہے۔ صحابہ اکرام سے وسلم کے دور سے تو وسلم کے خود بھی اور صحابہ اکرام میں کیسی کیسی مشکلات ہیں، ذاقت آئی نال زمین تنگ پڑ گئی ان پر، سی آئی ملت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ایک ہی ترتیب، ایک ہی نظام ہے۔ یہ دنیا جو ہے کیونکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہاں دائمی رہنے کا کوئی نظام نہیں، ہر نظام فلاں طرف لے کے جاتا ہے کچھ دن کے بعد، اس لیے ہم خود بھی اکتا جاتے ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا روزانہ کھاؤ اکتا جاؤ گے،
ایک طرح کا ماحول ہو ہے، آپ کی بیوی گھر میں، آپ جو کہ فوت جی جی ابھی حضرت، جی ابھی حضرت، جی حضرت، آپ پہ تنگی ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی تم کو بات کرنا کوئی تھوڑا ہو تو کر۔ میر صاحب سنایا کرے، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک افغانی تھا، انہوں نے دلی شادی کرنی تھا۔ اب ہندوستان کی عورتوں میں ناز بہت ہوتا ہے، یہ ناز برادری ہندوستانیوں کی خصوصیت میں سے، اس لیے جتنے بادشاہ آتے تھے وہ ہندوستان میں شادی صرف کسی ناز کی وجہ سے کرنے تھے، ورنہ ان کے ساتھ بڑی خوبصورت خوبصورت بیویاں ہوتی تھی، ترکستانی بیویاں اور افغانی وہ ناز کرتی تھی، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، وہ مناتا تھا اور منت کرتا تھا۔ بعد میں وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا تو وہ افغانستان واپس چلا گیا، تو وہاں شادی کر لی، شادی کی تو وہ کہتے بھی چائے لاؤ، تو بھاگ کر چائے بناتی، وہ مارتا تھا، ایک چھڑی چھڑی بنائی تھی، مارتا تھا، ناز بھی کن، ناز بھی کن، ناز کرنا، ناز تو کر، یہ کیا تو فوراً بھاگ پڑتی ہے۔ وہ نہیں بھگوا ایسے نہیں کرتی تھی، نہیں ہم سے ابھی نہیں بنے گی، ہم مشغول ہیں، یہ اس طرح اسٹائل ہے نا، ہم سے بھی نہیں بنے گی، کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، مجھے بہت ضروری ہے، پلیز پلیز پلیز، اچھا اچھا بیٹھو، یہ ناز ہے، ہیں؟ ناز بھی پڑ، اگر گھر میں ایسا ماحول ہو تو ہم تنگ پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، یکسانیت پسند نہیں ہے انسان، اس لیے جنت میں بھی یکسانیت نہیں رکھی، یہ عجیب بات، وہاں یکسانیت نہیں ہے، ہر وقت نعمتوں کے اندر تنوع ہوتا رہے گا، وہ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو بالکل سارا کچھ بھول جائیں گے، کہ وہاں بازار ہے، یعنی جنت کا بازار کیوں بنایا؟ تاکہ وہاں سے چیزیں، نئی نئی چیزوں کا آرڈر ہوگا اور فرشتے وہاں پہنچا دیں گے، پیسے بھی نہیں لگیں گے، یہ عورتیں ہیں، نئے لباس ہوں گے، یہ جو طوبہ کا درخت ہے اس کے بارے میں لکھا کہ طوبہ کا درخت ہو، اس کا کیا بھی ایسے ایسے جوڑا چاہیے وہ، اور اس میں سے کپڑے تیار ہو کے آ جائیں گے اور وہ کپڑے پہنیں گے، یہ تنوع ہے، تغیر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی بھی جنت اس لیے بنائی ہے کہ وہ کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، یعنی تغیر اس کے اس میں رہے گا پورا ہفتہ، بلکہ علامہ قلیوبی نے تو پورا شیڈول دیا ہے، ہاں جی، ہفتے کو پورا شیڈول کی ترتیب تو مجھے پوری یاد نہیں ہے، کہ ایک دن میں، یعنی جیسے ہفتے کا دن ہے، ایک دن میں والدین کی زیارت کریں گے، ہیں، اور والدین کی زیارت کے لیے جائیں گے، یعنی پورا مجمع جائے گا، ہیں؟ یہ نہیں دو چار بندے ہوں، پوری در نسل پر نسل بڑوں کی زیارت کے لیے، پھر ایک دن بڑے چھوٹوں کی زیارت کے لیے آئیں گے، ایک دن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے، ایک دن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی جنت میں آئیں گے، وہاں ایک مجمع لگے گا، بھائی وہ قرآن نے کہا نا کہ بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، اور وہ شراب دوہرا پی رہے ہوں گے اور کھیل رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، ہیں؟ ایک دن وہ دو استادوں کے وہاں جائے گا، ایک دن استاد شاگردوں کا، اور پھر ساتویں دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے جائیں، پورا شیڈول علامہ قلیوبی نے اپنے ایک کتاب ملفوظات اس میں دیا ہے، یہ تغیر ہے، تنوع ہے، ہم تو انسانیت تو ہے ہی نہیں کہ انسان ایک ہی اس پر رہے، اس لیے، اور دنیا تو ویسے بھی دار فنا ہے، زیادہ یہاں سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے، بس اور کچھ نہیں، اور اس کو ہمہ وقت پکارے، اس لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ سے رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا، اللہ سے باتیں کر لیا کرو، اسے باتیں کرتے کرتے مولا کے ہو جاؤ، باتیں یہ اللہ باتیں کر، دل کو لگا لے، جو کام ہے اس کے چلتے پھرتے دہراتا رہے، اس کو اللہ سے کہتا ہے، یعنی پیسے ہوگا آپ بس میں نے آپ ہی کر دے، آپ ہی کر، چل رہا ہے پھر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بس دل کا معاملہ ہے نا، وہ تو جن علیم بذات صدور ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہتمام ہو کے بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کر ہی کرے، یہ دعا کی کتنی اقسام لکھی، تو تمام بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نظام تھا، بھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اپنی وہ اس میں ہی، کیا نام ہے، کتاب المغازی جو تحریر ہو رہی ہے، اسی میں نے وہ کہ ابو موسیٰ اشعری کے بھائی شہید ہو گئے تھے، یہاں پر ان کو لگا تھا تیر، اور جو تیر لگا تو وہ انہوں نے جب کھینچا تو بجائے خون کے پانی آنے لگا، تو سمجھ گیا کہ جان نکل چکی ہے یہاں سے، اس لیے پانی آ رہا ہے، تو انہوں نے وسلم سے کہا کہ
وہ بڑے غمگین تھے، چھوٹے بھائی تھے، بہت انہیں اثر تھا، حضرت میرے بھائی کے لیے، عامر کے لیے دعا کر دیجئے، وہ اس طرح شہید ہو گئے۔ تو وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے آپ سے اللہ عامر کو جو ہے نا کیونکہ اس کی مغفرت کر دے، اور قیامت کے دن بہت لوگوں کے اوپر کر دے، اس سے دعا سوال۔ تو پھر ابو موسیٰ اجازت میرے لیے دعا کر دے تاکہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو بھی بہت سے لوگوں کے اوپر قیامت دے۔ ایسا اہتمام بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال لا سہل الا ما جعلت سہلا، مانتا تک حال سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو اللہ اکبر، اس کو ہم وقت اس کو سامنے رکھتا، کوئی چیز آسان ہم جان کے جب معمولی بات ہے جی، تو وہ معمولی بات میں پھنسے ہوئے آج تک نکلا نہیں، اس لیے اپنے اوپر کبھی ٹرسٹ نہ کرو کہ میں کر سکتا ہوں، ہم کیا کریں، ہمارے بلے کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ جب ساتھ لگ جائیں تو پوری دنیا بھی فتح ہو سکتی۔ لا سہل الا ما جعلت سہلا، اور پتر دل حضرت صاحب اذا شئت۔ بہرحال چلیں پھر